نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ جب ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. ہر شخص دنیا میں آتا ہے اور ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم، جتنا جس کا لکھا ہوتا ہے، کوئی 5 سال ہے تو کوئی 50 سال ہے، کوئی 100 سال ہے، وہ زندہ رہنے کے بعد دنیا سے لازمن جاتا ہے. ہر انسان موت کے دروازے سے گزر کر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. ہمارے اس دنیا کے ہر کام کا اختتام، ہمارا اینڈ موت پر ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ. آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم موت سے ہرگز بھاگ نہیں سکتے، کہیں جا ہی نہیں سکتے. موت سے بھاگنا تمہیں فائدہ دے گا ہی نہیں. یعنی اگر کوئی بھاگنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ میں موت سے بھاگ رہا ہوں، جا رہا ہوں تو وہ جا نہیں سکتا کہیں. وہ جدھر بھی جائے گا موت سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو تب بھی موت تمہیں آ لے گی، موت تمہیں پا لے گی. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہمیں فرار ہے نہیں اور ہمیں لا محالہ اس کو فیس کرنا ہے. دنیا میں ہم بہت سے پلان بناتے ہیں، بہت سے کام سوچتے ہیں، کبھی ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. مثلا کسی کی شادی کا پروگرام بنا، ساری تیاریاں ہو گئی، کارڈ بھی بٹ گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عین شادی سے پہلے شادی کینسل ہو جاتی. دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور وہ پروگرام دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. کوئی شخص حج پہ جانا چاہتا ہے اور عین جانے سے پہلے کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ حج پہ پہنچ ہی نہیں پاتا. تو دنیا میں بہت دفعہ ہم پلان کرتے ہیں اور وہ پلان ہمارے پورے نہیں ہو پاتے. لیکن موت ایک ایسا پلان ہے جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، جو ایک سرٹن ٹائم پر اور ایک خاص جگہ پر آنی ہے اور لازمن آنی ہے. اب جس چیز نے لازمن پیش آنا ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں. جیسے ہم تیاری کرتے ہیں شادی کی، کئی دنوں مہینوں پہلے لوگ شادی کی تیاری شروع کر دیتے. جیسے ہم اپنا کوئی جرنی، کوئی سفر پلان کرتے ہیں، مثلا حج کا سفر، جیسے ہم کوئی اور ایونٹ پلان کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، جیسے آپ کے دنیا کے امتحان آتے ہیں، مثلا ایک کلاس سے دوسری کلاس، دوسری سے تیسری، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے پراپر پلان کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور پھر آپ امتحان جا کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو آئندہ اگلے درجے میں جانا ہے، اگلے گریڈ میں جانا ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنی دنیا کے جتنے بھی امپورٹنٹ کام ہیں، جن کو ہم اپنی پرائرٹی لسٹ پہ رکھتے ہیں، جنہیں ہم بہت اہم سمجھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی اس پرائرٹی لسٹ کے اندر اپنے آخری دن، دنیا کے آخری دن یعنی موت کے دن کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو جانے کے بعد پیچھے کیا کیا ہوگا. جتنے بھی ہمارے متعلق لوگ ہیں ان سب کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن ان سب کے بارے میں اگر ہم نہ بھی سوچیں تو وہ خود اپنے لیے بہت کچھ سوچ لیتے ہیں. کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو معصوم بچوں کو چھوڑ کے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے بچے پل جاتے ہیں. کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ کوئی فوت ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کے بچے کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو؟
اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کو پال دیتا ہے. لیکن ہم پیچھے والوں کی پھر بھی فکر کرتے ہیں. ہائے اگر میں فوت ہو گئی میرے بچوں کا کیا ہوگا, میاں کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا, میری جاب کا کیا ہوگا, میرے بزنس کا کیا ہوگا. لیکن جو بات ہم نہیں سوچتے کہ میرا کیا ہوگا, کیونکہ مرنے کے بعد جو کچھ میں نے دیکھنا ہے وہ تو میں نے ہی دیکھنا ہے. وہ نہ میرے بچوں کو دیکھنا ہے, نہ میاں کو دیکھنا ہے, نہ کسی اور کو دیکھنا ہے. وہاں جو کچھ میرے سامنے آئے گا اس کو فیس کرنے کے لیے میں خود اکیلی ہی ہوں گی, کیونکہ سب لوگ قبر میں ڈال کے چلے آتے ہیں اور پیچھے سے کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے جا کے حال. اگر جائیں بھی تو انہیں نہیں پتا چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. کئی لوگ بعد میں جاتے رہتے ہیں قبرستان, جا کے مٹی ٹھیک کر لی, اوپر کچھ لگا دیا, بیٹھ کے خود رو لیے, کوئی دعا کر دی, بس پتا نہیں چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اندر کا کس کو پتا چلتا ہے؟ اسی کو جو اندر ہوتا ہے, اور صرف اسی کو, باقی کسی کو خبر نہیں ہوتی. کسی بھی قبرستان کے پاس سے جب آپ گزرتے ہیں تو بے شمار قبریں ہوتی ہیں, اور ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی قبر میں اکیلا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ بھی دو ہوں تو دو ہمسائے بھی آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایک رو رہا ہو تو دوسرا چپ نہیں کرا سکتا. اگر کسی ایک کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو دوسرا اس کی مدد نہیں کر سکتا. ہر ایک کو اپنے لیے خود ہی سوچنا پڑتا ہے, خود ہی اس کو بھگتنا پڑتا ہے جو بھی اس نے اپنے لیے کمایا تھا, اب اس کو خود اکیلے ہی فیس کرنا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی فرار ہے ہی نہیں, انسان نہیں بھاگ سکتا. اس لیے اپنی خاطر, پیورلی اپنی خاطر, کسی کے لیے نہیں, نہ میرے لیے, نہ کسی اور کے لیے, نہ ماں باپ کے لیے, نہ کسی دینی اسکالر کے لیے, نہیں, کسی کے لیے, صرف اپنے لیے پوری آنےسٹی کے ساتھ ہم سوچیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے, اپنی موت کے لیے, اپنی قبر کے لیے, اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, اور تم میں سے چاہیے کہ ہر ایک یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, کل کی کتنی تیاری کی ہے, اور اللہ سے ڈرو. پہلے بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے, بعد میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے, اور بیچ میں کہا کہ یہ دیکھو کہ کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہو. گویا کل کی تیاری اللہ کے ڈر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ کل کی تیاری جو ہے, موت کی تیاری جو ہے, یا مرنے کے بعد کا جو دن آنے والا ہے اس کی جو تیاری ہے, وہ دراصل ہم نے اس دنیا میں رہ کے ہی کرنی ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر روز, یہی دراصل ہماری تیاری ہے کل کی. مثلا آپ اپنے کسی بھی ایک ٹپیکل ڈے کا جائزہ لیں کہ آپ ایک دن میں کیا کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک, اور پھر اس کو پورے ایئر کے ساتھ کیلکولیٹ کریں کہ سارے سال میں کیا کرتے ہیں. میں ایک روز اپنے اس فون کو دیکھ رہی تھی جو میں نے پچھلے سال خریدا, تو اس میں ایک آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے کل کتنے گھنٹے بات کی ہے اس پر. تو یہ دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک سال میں میرا فون بتاتا ہے کہ میں نے 8 days بات کی ہے. حالانکہ میں فون پرسن نہیں ہوں, بہت زیادہ فون پہ باتیں نہیں کرتی. کسی کا آ جاتا ہے, کوئی کسی کو کام ہوتا ہے, کچھ پوچھتا ہے, کچھ بتانا پڑتا ہے, تو اس کو بتا دیتی. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ایک سال یعنی 12 مہینوں میں 8 دن مسلسل میں فون پر رہی. اس سے میں سوچنے لگ گئی کہ اچھا میں سوئی کتنا ہوں گی. اگر میں ایوریج روز 6 گھنٹے سوتی تو 6 گھنٹے کا مطلب ہے تقریباً 1/3 آف دا ڈے. مثلاً چلے ایک شخص جو 8 گھنٹے روز سوتا ہے, عام طور پر نارملی لوگ 8 hours کو لیتے ہیں, 8 hours is 1/3 آف دا ڈے. اگر آپ 12 months
پچھلے گزار چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 4 مہینے آپ نے اس میں سے سو کے گزارے. اگر 8 گھنٹے روز سوئیں، اگر زیادہ سوئیں تو اس کا مطلب اور زیادہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم اگر روزانہ مثلا 5 منٹ برش کرنے میں لگاتے ہیں ایوری ڈے، تو اس کو 365 سے ملٹیپلائی کر لیں. کھانا کھانے میں آپ آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، یا پورے دن کا اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 1 گھنٹہ کھانا لگانے کھانے میں لگتا ہے، تو ہر روز 365 آورز کو آپ ڈیز میں کنورٹ کر لیں. اسی طرح باقی کام. تو یہ دراصل کیا ہے؟ ہماری کل کی تیاری ہے. اب اس فون پہ جو میں نے 8 دن باتیں کی، میں فوراً سوچنے لگ گئی کہ میں کیا باتیں کرتی تھی، کیا کیا کہا، کیا وہ اچھی باتیں تھی یا بری باتیں تھی، نیکی کی بات تھی یا گناہ کی بات تھی، کسی کی غیبت تھی یا کسی کی بھلائی کی بات تھی، خیر خائی کی بات تھی. کیونکہ آج کل ہر شخص فون پہ باتیں کر رہا ہے. چاہے بچے ہمارے نوجوان جو چیٹنگ کر رہے ہیں، اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ ہے تو پھر تو بہت سا وقت براؤزنگ میں گزر جاتا ہے، بہت کچھ اس پہ دیکھتے سنتے پڑھتے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کوئی بھی ایک ٹپیکل ڈے لیں، صبح سے لے کر رات تک، یعنی پورے 24 آور کا اگر آپ لاگ مینٹین کریں کہ اس میں آپ نے کون کون سے کام کیے، ہر چھوٹی بڑی بات کو آپ لکھ لیں، اور پھر آپ اس پر خود کو خود مارکس دیں کہ یہ میرا کام کس کوالٹی کا ہے، یہ کام کس کوالٹی کا، یہ کس کا ہے. تو ہم خود اپنا کیلکولیشن دنیا میں ہی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی کل کی کیا تیاری کی. مثلا اس وقت میرے سامنے میجورٹی اسٹوڈنٹس کی ہے. بحیثیت اسٹوڈنٹ، بحیثیت ایک طالب علم، میرے دن کا ایک بڑا حصہ کس میں گزرتا ہے؟ پڑھنے میں، اسکول میں، پھر گھر جا کر بھی ہوم ورک کرنے میں. بعض بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں تو وہ ایڈیشنل ٹائم وہ بھی ساتھ لگا لیں. اب آپ دیکھیے کہ دن کے اگر آپ کے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے پڑھنے میں گزر رہے ہیں، تو ہم سب یہ دیکھیں کہ وہ 8 گھنٹے کیا واقعی ہمارا کوالٹی ٹائم ہے؟ ہم نے صحیح معنوں میں پڑھنے کا حق ادا کیا ہے؟ صحیح معنوں میں پڑھا ہے؟ صحیح آنےسٹی کے ساتھ پڑھا ہے؟ جب ٹیچر کلاس میں پڑھاتی ہیں تو میں اس ٹائم کو کس طرح گزار رہی ہوتی ہوں؟ کیا واقعی سن رہی ہوتی ہوں، یا ادھر ادھر دوسرے بچوں کے ساتھ لکھ کے باتیں کر رہی ہوں، یا ویسے باتیں کر رہی ہوں، یا ہنس رہی ہوں، یا ادھر ادھر، یا کلاس بنک کر کے ادھر ادھر چھپ گئی جا کے، یا اسکول ہی نہیں آئے چھٹی کر لی. تب وہ بچہ جو اسکول میں سنجیدگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، پوری محنت کے ساتھ، آنےسٹی کے ساتھ، وہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے کل کی تیاری کر رہا ہے کہ ایک اچھی زندگی گزارے اس دنیا میں، بلکہ اپنی آخرت کی اور دوسری دنیا کی بھی تیاری کر رہا ہے کہ اچھی زندگی وہاں بھی گزار سکے. لیکن اگر اس نے دنیا کے یہ دن، یہ زندگی، اور زندگی کا ایک چھوٹا یونٹ جیسے ایک کلاس کا پیریڈ اس نے ضائع کر دیا، اس میں آنےسٹی کے ساتھ نہیں پڑھا، تو گویا اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا. اور پھر وہ ہماری ایک ہیبٹ بن جاتی. وہ ایک دن ایک نہیں ہوتا، کوئی شخص اچانک ایک دن خراب کام نہیں کر رہا ہوتا. وہ اوور دا ایئرز ہم کر کر کے اس چیز کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، ہمیں شعور بھی نہیں رہتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں رہتا. پھر اسی طرح مثلا آپ میں سے کچھ ٹیچرز بیٹھے ہوئے، ٹیچرز اپنے طور پر سوچیں کہ جو سبجیکٹس وہ پڑھا رہے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا سبجیکٹ ہوگا، اپنا اپنا ٹائم ٹیبل ہوگا، کلاسز ہوں گی، کچھ بچے آپ کے پاس آتے ہیں پڑھتے ہیں. وہ ان کے بارے میں کیا ویژن رکھتے ہیں کہ وہ بچے کل کو کیا بنیں گے، اور وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بچے ماں باپ نے ہمارے ہاتھ میں ایک امانت دے دی ہے. ان کو ہم پوری تیاری کے ساتھ پڑھا رہے ہیں یا نہیں، یا اس وقت کو ہم پوری امانت داری کے ساتھ گزار رہے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ سوچے گا. کیونکہ ہم نے جس طرح ایک بھی پیریڈ گزارا وہ دراصل ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا، وہ وزن ڈال دیا گیا. آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی بحیثیت استاد کے، کہ جو بچے آپ سے پڑھ رہے ہیں
اگر یہ کچھ بن جاتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کا نام روشن اور آخرت میں بھی آپ کے لیے اجر ہی اجر. کیونکہ تعلیم جو ہے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے, ایک اسکول چھوڑ کے چلا جاتا ہے, ایک جاب چھوڑ کے چلا جاتا ہے, لیکن جس بچے کو آپ نے لکھنا پڑھنا سکھایا, جس بچے کو آپ نے کچھ بنایا, چاہے وہ کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, اسکول کی انتظامیہ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا کہ آپ کر رہے ہیں, صرف آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں, آپ کے رب کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ جو آپ نے کیا, وہ ایک ڈاٹ بھی اگر لکھنا سکھایا کسی کو ایک صحیح جگہ پر, پنکچویشن ہی سکھا دی, وہ آپ ہی کے لیے صدقہ جاری ہے. وہ بچہ ساری زندگی جتنی دفعہ وہ نقطے لگائے گا, وہ جتنی دفعہ وہ الفابیٹس لکھے گا, جتنی دفعہ وہ چیزیں پڑھے گا, وہ اس کو استعمال کرے گا, وہ آگے کسی کو سکھا کر چلا جائے گا, وہ سب آپ ہی کے حق میں صدقہ جاریہ لکھا جائے گا. اس کا ثواب اور ریوارڈ آپ ہی کو ملے گا. یہی کل کی تیاری ہے دراصل. تو کل کی تیاری کرنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا تعلق, کیونکہ اس نے ہمیں یہاں بھیجا اس دنیا میں, اس نے ہمارا حساب لینا ہے, رزق وہ ہمیں دے رہا ہے, واپسی بھی اسی کی طرف ہے, اس لیے اس کو تو ہر حال میں خوش کرنا ہے. عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ کا ادب بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, ذکر تسبیح بھی کر لیتے ہیں, لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو بیٹھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا تو ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر ہم ناراض ہیں. تو ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا کہ اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کسی بات پر پہلے سے ناراض ہو, کوئی بھی وجہ ہو سکتی, یا ہماری دعا مانگنے میں وہ اخلاص نہ ہو, یا وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اچھی نہ سمجھتا ہو, کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک کام جو ہمیں ہر صورت کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اس کی عبادت کے جتنے بھی کام ہیں ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا, جن میں سب سے پہلے نماز آتی, پھر اسی طرح بندوں کے ساتھ معاملات ہیں ہمارے, دوسری اہم چیز بندے ہیں جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں, حقوق العباد, چاہے وہ ماں باپ ہو, چاہے ہماری اولاد ہو, چاہے ہمارے استاد ہو, چاہے ہمارے شاگرد ہو, چاہے ہمارے نیبرز ہوں, چاہے ہمارے ساتھ رہنے والے اور انسان, چاہے مسلم ہے یا نان مسلم, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے رکھیں, ان کے جو حقوق ہم پر ہیں ان کو ادا کریں اور اس میں بہتری لائیں, ان کو جانیں اور ان کو بہترین طریقے سے ہم ادا کریں. اب مثلاً ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں. بہت سے بچے اپنے والدین سے اکثر ناراض رہتے ہیں اور بات نہیں مانتے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہ بھی بات مانے تو ماں باپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں جو صبح صرف ایک آواز پہ اٹھ جاتے ہیں, صرف ایک دفعہ امی بلائیں اور اٹھ گئے. لیکن اکثر مائیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ کے بچے کتنے بچے, اب میں ماؤں سے پوچھوں کہ کتنے بچے ایک آواز پہ آپ کے اٹھتے ہیں؟ بس ایک ماں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, باقی مائیں تو ہاتھ نہیں کھڑا کر رہی. چلیے ٹھیک ہے, اوکے. تو بات یہ ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں کسی کام سے روکتے ہیں. مثلاً ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے آج اپنی دوست کے گھر نہیں جانا, تو ہم میں سے بہت سے بچے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں فلاں چیز خریدنی ہے, وہ کہتے ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں, ہم ناراض ہو جاتے ہیں. ہم کھانا نہیں کھاتے, ہم موڈ آف کر لیتے ہیں. بعض بچے اپنے ماں باپ کے سامنے شاؤٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ماں باپ کے حقوق کے خلاف ہیں. اسی طرح بعض ماں باپ بچوں کی پرواہ نہیں کرتے, ان کی کیئر نہیں کرتے, انہیں محبت نہیں دیتے, ان کا خیال نہیں رکھتے, ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کل پوچھا جائے گا, کل اس کا حساب ہوگا.
تو ہم ایک دن میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، وہ ہمارا دن دراصل کل کی تیاری ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی اچھا کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. تو یہ ہم مت سمجھیں کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کچھ ہوگا نہیں. نہیں، یہ سب کچھ ہمیں اپنے سامنے دیکھنا ہے. تو پھر میں اسی پر لوٹوں گی جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور وہاں جا کر ہمیں وہی ملے گا جو آج ہم نے بویا ہوگا. جس نے کانٹے بوئے اسے کانٹے ہی اپنے سامنے کاٹنے ہوں گے، اور جس نے کوئی اچھی چیز دنیا میں کی اس کے لیے اچھا ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے ہی لیے اچھا کیا. وان اسأتم فلها، اور اگر تم نے برا کیا تو وہ تمہارے ہی لیے ہے. جس نے برا کیا اسی کو اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، کوئی دوسرا کسی کا نتیجہ نہیں بھگتے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر زندگی بسر کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا، اور تم ہماری طرف واپس نہ لوٹائے جاؤ گے؟ ہم بیکار نہیں آئے اس دنیا میں صرف باتیں کرنے، صرف کھانے پینے، صرف گھومنے پھرنے، صرف ان کاموں کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو ہم سب سے یہ دیکھا جائے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے کہ اچھے کام کون کرتا ہے. اور وہ واپسی کا دن کیا ہے؟ وہی جس کو الغاشیہ کہتے ہیں کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس اس ڈھانپ لینے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، دبے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، نہایت شرمندہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، وہ کام کرنے والے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود وہ پریشان ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیے، انہوں نے جو محنت کی، انہوں نے جو کوشش کی، وہ صرف دنیا کے لیے تھی، اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو ہم سب کو اس پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہماری آخرت میں کتنا فائدہ ہوگا. تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑیں گے. تسقى من عین آنیہ، ابلتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. کبھی گرم چائے پینے کا اتفاق ہوا کہ اگر گرم چائے منہ میں لگ جائے تو کس طرح چھالے بنتے ہیں؟ اور وہاں وہ لوگ جو دنیا میں اپنا وقت ضائع کر کے آئیں گے ان کو وہ گرم پانی پینا پڑے گا جو ابلتا ہوا ہوگا. تسقى من عین آنیہ. غاشیہ کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ پورے ہال میں سے کسی کو نہیں آتا تھا، ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے اہم خبر، وہ سب سے اہم دن، قیامت کا دن، اور اس کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. اور اگر ہمیں اپنی منزل کا نہیں پتا اور کوئی ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے تو پھر ہمیں سنجیدگی سے سننا تو چاہیے. کیونکہ اگر ہم آخرت کے بارے میں نان سیریس ایٹیٹیوڈ اپنائے ہوئے ہیں تو بھاگ تو نہیں سکتے. دنیا میں کتنے دن ہم کھیل کود لیں گے؟ تو ہم سب کو اس دن کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع. وہاں بھی بھوک لگے گی انسان کو، لیکن وہاں انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوگا
سوائے کس چیز کے؟ کانٹوں والی خوراک کے. کیونکہ دنیا میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی تھی جو دوسروں کو کانٹے کی طرح چبھتی تھی، جو دوسروں کو تکلیف دینے والی تھی. انہوں نے غلط باتیں کی دنیا میں، جس کے نتیجے میں آج انہیں اس دن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں انسان کو جو کھانا ملے گا اس کھانے کو کھا کر کسی کی بھوک ختم نہ ہوگی. دنیا میں کوئی کڑوی دوائی کھانی پڑ جائے یا کوئی کڑوی غذا یا بادام کھا رہے ہو مثلاً، اس میں کوئی کڑوا بادام منہ میں آ جائے، کیسا بدمزہ ہوتا ہے انسان، کیسی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ وہاں کس قسم کا کھانا ہوگا اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. کہ لا یسمن، اس کھانے کو کھا کر کوئی موٹا نہیں ہوگا، ولا یغنی من جوع، اور کسی کی بھوک ختم نہیں ہوگی. لیکن سارے لوگوں کا یہ حال نہیں ہوگا. جو اچھے ہوں گے ان کو انعام بھی بہت اچھا ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، خوشحال ہوں گے، خوش ہوں گے، چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے. کیوں؟ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. جو بھی انہوں نے دنیا میں اسٹرگل کی، جو محنت کی، جو بھاگ دوڑ کی، اس پر وہ خوش ہوں گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا میں نکمے رہنے سے، محنت نہ کرنے سے، اپنے کام کو پوری توجہ کے ساتھ نہ کرنے سے انسان دراصل اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں ہر وقت کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. صف میں 100 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں مگر ہر ایک کی نماز کا درجہ الگ ہوتا ہے. ہر ایک کا درجہ کس کے مطابق الگ ہو جاتا ہے کہ اس نے کس کوالٹی کی نماز پڑھی، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کتنی توجہ کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوں گے، ان کی نمازوں کا فائدہ ہوگا. تو کچھ لوگ اپنی کوششوں پہ راضی ہوں گے. ہم سب کو اس آیت کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے پڑھنے کا ہے، چاہے پڑھانے کا ہے، چاہے کوئی اور گھر کا کام ہے، کیا واقعی وہ ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم محنت سے کر رہے ہیں کہ جب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے تو ہم خوش ہو جائیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کس کے بارے میں کہا گیا تھا؟ رضی اللہ عنہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کو. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. کیوں؟ ان کی کوششوں کی وجہ سے. آج ہم سب اپنی اپنی کوششوں کو دیکھیں کہ کیا واقعی وہ ورث ہے؟ کیا ہماری اس کوشش اور محنت سے اللہ خوش ہو جائے گا؟ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان کا دھیان آخرت پر ہوتا ہے کہ مجھے ریوارڈ اللہ سے ملنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دنیا میں کام اچھا کیوں نہیں کرتے؟ ہم سوچنے کا ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمارا کیا فائدہ. بس ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں بعض بچے، اور وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں شاباش دیں گے یا ہمیں کوئی اس کا انعام ملے گا، اور جب نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں کرنے والے، ہمیں کیا ملا. بعض بچے اچھا سا ہوم ورک کر کے لاتے ہیں، ان کو ٹیچر شاباش نہیں دیتی تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ، ہم نے آئندہ اچھا کام کرے. نہیں، کبھی صرف لوگوں سے تعریف نہ چاہیں. جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے قدردان ہے. اس لیے جب آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے تو وہ آپ کو ایک ایسا سرٹیفکیٹ دے گا کہ جس میں کیا لکھا ہوگا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے. جب پوری کائنات کا مالک، آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، سارے خزانوں کا مالک ہم سے راضی ہو جائے تو پھر کیا کسی چیز کی کوئی کمی رہے گی؟ کسی بھی چیز کی نہیں رہے گی. تو اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے،
لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں تم کوئی بےہودہ بات نہیں سنو گے، فضول باتیں، لغو باتیں، بیکار کی باتیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، بس صرف بولتے چلے جانا، بےہودہ کلام کرنا، فحش باتیں کرنا، ایسی کوئی بات وہاں نہیں ہو، کیونکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو پھر ویسی ہی کمپنی ملے گی، کیونکہ دنیا میں جو چیز ہم چاہیں گے آخرت میں وہی ہمارے سامنے آ جائے گی. فیہا عین جاریہ، وہاں بہتے چشمے ہوں گے، یعنی ٹھہرا ہوا رکا ہوا پانی نہیں ہوگا کہ اسٹیل ہو جائے یا اس میں کوئی مچھر پل رہے ہوں. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور وہاں پر کپس رکھے ہوئے ہوں گے جس میں بہترین ڈرنک ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور بہترین قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوں گے. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں سخت محنت کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنے کام کے ساتھ آنےسٹ ہوتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ آنےسٹ ہوتے ہیں، اور ہر چیز میں احسان کے درجے پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. اور ان کے لیے ایسے بچھونے ہوں گے کہ جن کو سونے کی تاروں سے بنا گیا ہوگا. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، پھر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے کبھی اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کیسے بنایا گیا، کس نے بنایا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی اتنی اونچی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہڈیاں اس کی، اور اس کی آنکھیں، اگر اس کی اونٹ کے آپ اس کی نیچر کو آپ اسٹڈی کریں، کیمل کے بارے میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی کیسی اس کی سمجھ ہے، کیسی اس کی نگاہ ہے، کس طرح اس کا کھانے پینے کا انداز ہے، کیسے وہ چلتا ہے، کیسے وہ بیٹھتا ہے، کتنے ہارڈ کنڈیشنز کے اندر بھی وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے. آپ دیکھیے کہ پیچھے جنت کی خوبی بتائی گی کہ جنت کیا ہے، اور اس کے بعد ایک دم اونٹ کی بات کی گئی. کیا کنیکشن ہے ان دونوں کا؟ اونٹ اپنے مالک کا وفادار ہے، ہر حال میں کام کرتا ہے، 8 دن بغیر کھائے پیے بھی وہ چلتا چلا جاتا ہے. 50 ڈگری گرمی کے اندر بھی وہ اپنی محنت نہیں چھوڑتا، اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ اپنا منو ٹنو بوجھ اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے اپنی رفتار سے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ذرا بھی حالات اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں تو ہم کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا ایکسٹرا کام ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں نو، ہم سے نہیں ہوتا. جنت والے سخت محنت والے لوگ ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں. جیسے دنیا میں آپ اونٹ کی طرف دیکھیں کہ کیسی کیسی محنت کرتا ہے. اور پھر وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف تو دیکھو کیسے اٹھایا گیا، کوئی پلرز بھی نہیں، اور اتنی اونچی چھت. آپ کو معلوم ہے نا کہ چھوٹے سائز کی بلڈنگ ہو تو اس کی چھت آسان ہوتی ہے، لیکن جیسے اس ہال کی چھت بنانا زیادہ مشکل ہے بنسبت ایک عام کمرے کے. تو کہاں یہ آسمان ایک چھت کی طرح ہے، کس نے تھاما ہوا اس کو، کون بنانے والا؟ ہم تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، کسی انسان کی بنائی ہوئی تو نہیں، تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی طرف غور کرو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کیسے نصب کر دیے گئے، زمین میں کیسے جما دیے گئے، کیسے ٹکا دیے گئے. اگر وہ ہلتے جلتے رہتے یا چلتے رہتے تو پھر ہم کیا کرتے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھو کیسے بچھا دی گئی. کس طرح انسان، یعنی ویسے اگر زمین کی شیپ دیکھے تو اوول ہے، لیکن انسان جب چلتا ہے تو یہ لگتا ہے سیدھی ہے، اسٹریٹ ہے، حالانکہ اس کے کرو مڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں چلنے میں، اس پر گاڑی چلانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک آپ ڈرائیو کرتے چلے جائیں، آپ اسموتھلی چلتے چلے جائیں گے. فذکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے. انما انت مذکر، کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان پہ داروغہ نہیں ہیں. الا من تولا وکفر، مگر جو منہ موڑ جائے اور انکار کر دے، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیوں منہ موڑا، کیوں نہیں بات سنی، کیوں نہیں مانی. اس کا معاملہ پھر اللہ پر ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا.
ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا پلٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم پر ہے ان کا حساب کتاب، ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا، ہم پوچھیں گے کون کیا کر کے آیا ہے۔ تو عزیز طالبات اور معزز اساتذہ کرام، اس وقت سورۃ الغاشیہ کا معنی آپ نے سنا، اور جو گفتگو میں نے کی اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے ہر دن کی روٹین پر غور کرنا ہے، اور ہر دن کے ہر گھنٹے کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کل آخرت میں اپنا انجام دیکھنے والے ہیں، وہ انجام کیسا انجام ہوگا، وہاں ہمارے لیے کیا ہوگا، کیا خوشی اور راحت کے سامان ہوں گے یا پھر تکلیف، کیونکہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا، وہاں سے کوئی پلٹ نہیں سکتا، واپس دنیا میں آ کر اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس چوائس ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، ہمیں اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اگر کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن آپ کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، آپ سوال کیجئے۔ میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ زندگی میں کم از کم ایک بار آپ قرآن مجید کو ضرور سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں راہ دکھائی ہے، تو اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہم سے چاہتا کیا، تو کل جا کر اس کا جواب کیا دیں گے۔ صداقت کسے کہتے ہیں؟ صداقت سچی دوستی کو کہتے ہیں، صدق سے۔ اس کے لیے جب بھی کوئی ورڈ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو اور آپ کو مشکل لگے تو آپ سب اپنے گھر میں ایک ڈکشنری ضرور رکھیے۔ کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، آپ کو ورڈ کے سمجھ نہیں آ رہی، کسی کی بات سنی اور سمجھ نہیں آئی، تو آپ کیا کریں، فوراً ڈکشنری میں جا کے چیک کریں، ٹھیک ہے؟ جی بیٹا آپ پوچھیں۔ یہ بچے کہہ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں جب مشکل حالات سے گزرتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں کہ ان کے دنیا میں آنے کا کوئی پرپز نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کریشن پلان ہے، یعنی پوری کائنات کو جو اس نے پیدا کیا اس کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اس دبئی شہر میں بہت سی عمارتیں، لیکن برج خلیفہ کیا ہے؟ یہاں کی تعمیر کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ برج خلیفہ میں ہر شخص نہیں جا سکتا، یعنی اگر آپ چاہیں کہ آپ وہاں پر جا کر تو کہیں نظارہ کرے تو آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو ایک ٹکٹ ادا کرنی پڑتی، ٹکٹ لینی پڑتی۔ اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 300 درہم لگتے ہیں وہاں اندر جانے میں۔ اب بات یہ ہے کہ جو بھی برج خلیفہ کو دیکھتا ہے تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ذرا اس پہ چڑھے تو صحیح، دیکھے تو صحیح، اور وہ ٹاپ پہ جا کے دیکھے کہ باقی دنیا کیسے لگتی۔ دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے، لیکن ہر ایک وہاں جا نہیں سکتا، اس کے لیے آپ کو ایک ٹکٹ لینا ہے۔ ابھی آپ نے جو سورۃ الغاشیہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں۔ جنت اس سے کہیں زیادہ اونچی ہے، کہیں زیادہ خوبصورت ہے، کہیں زیادہ بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت انسان کے لیے بنائی اور ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ کہا ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اچھے کام کریں اور پھر پروف کریں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اگر آپ نے پروف کر دیا تو آپ کو وہ ٹاپ پر جگہ ملے گی جنت الفردوس میں۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے سامنے اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں۔ انسان کے پاس بہت کچھ کرنے کو ہوتا ہے کبھی، اور کبھی کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، لیکن چونکہ ہم بعض اوقات اللہ سے دور ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، یا ہمیں کوئی مشکلیں پیش آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کوئی مقصد ہے کوئی نہیں۔ تو ہمیں نمبر 1 فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس چیز میں اچھے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کو کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہے، کس سے پوچھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور پھر منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہاں بیکار نہیں پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے اس کو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا۔
ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے. آپ یہ کہہ سکتے کہ اس ستارے کا کیا مقصد ہے، کسی ایک ستارے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے. اگر آپ آسمان کے ستاروں کو ایسے ہی سمجھے جیسے زمین کے انسان ہیں، تو ہر ستارے کا الگ الگ ایک مقصد ہے. جب وہ سارے مل کے نظر آتے تو ایک اور خوبصورتی نظر آتی. اسی طرح دنیا میں آنے والے ہر انسان نے کچھ کرنا ہے. اگر وہ کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر وہ بیکار زندگی ضائع کر دیتا ہے تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اپنی زندگی کے مقصد کو ضرور سمجھیے اور اس کو جانیے، اور جان کر اس پر عمل کیجیے اور دنیا اور آخرت کامیاب بنائیے. جی بیٹے آپ پوچھیے. السلام علیکم. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور گناہ بھی. ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہم جنت میں جا سکیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. وہ انسانوں کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے گا قیامت کے دن، ایز لانگ ایز ان کے دل اللہ کے وفادار ہیں، وہ دنیا میں ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے. تو غلطیاں تو ہر ایک سے ہو جاتی ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، ایسے ہی وہ آدم کی اولاد کو بھی معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ آدم کی اولاد اچھے کام کرے اور توبہ کرتی رہے. میم ہماری جو تقدیر ہے وہ اللہ نے لکھی ہے، تو میم جو ہم لوگ زندگی میں برے کام کرتے ہیں کیا وہ بھی اللہ نے لکھے ہیں؟ اور اگر وہ اللہ نے لکھے ہیں تو ہمیں اس کے گناہ کیوں ملتے؟ اللہ نے تقدیر لکھی ہے. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب ہمیں پیدا کیا تو ماں کے پیٹ میں یہ بتایا کہ یہ بچہ لڑکی ہوگی کہ لڑکا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ خوش قسمت ہوگا کہ بد قسمت ہوگا. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ جو میں بنانے والا ہوں یہ کرے گا کیا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جس نے یہ بوتل بنائی اس کے ذہن میں پہلے سے ایک نقشہ تھا کہ پانی کے لیے ایک بوتل بنائی جائے گی، اتنی اونچی ہوگی، اتنی چوڑی ہوگی، اس کے اندر پانی یوں ڈالا جائے گا، اس رنگ کا ڈھکن ہوگا، حتیٰ کہ اس کے جتنے ڈھکن کے پیچ ہیں یہ تک اس نے ڈیزائن کیے. اب آپ دیکھیے کہ پانی اس بوتل کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن اس بوتل کے اندر چاہے تو آپ لال پانی ڈال دیں، چاہے تو آپ سادہ ڈال دیں، چاہے تو آپ دودھ ڈال دیں، چاہے تو آپ زہر ملا کے ڈال دیں، یہ آپ کو چوائس دی گئی. یہ بوتل آپ ہیں، یہ اس کے اندر جو پانی یہ آپ کے اعمال ہیں، یہ اعمال آپ نے کیسے کرنے ہیں اس کی آپ کو چوائس دی گئی. اچھے کرنے ہیں اس کی بھی دی گئی، برے کرنے ہیں اس کی بھی دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا کہ وہ برے کام کرے، نیور. دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھی اور چوائس دے دی کہ چاہو تو یہ لے لو، چاہو تو یہ لے لو. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کیا لیں. جی بیٹا آپ پوچھیں. ان کا سوال شہید کے بارے میں ہے کہ ان کے ساتھ کیا مرنے کے بعد وہی ہوتا ہے جو عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں، ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے. ان کی روح کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے اور جنت میں پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں، ان کو رزق ملتا ہے. ان کا معاملہ فرق ہے عام لوگوں کے مقابلے میں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2012 میں قیامت آئے گی. قرآن پاک اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں کہ کب آئے گی، اور اس سے پہلے اس کی علامتیں کچھ بتائی گئی. ابھی ساری علامتیں نہیں پوری ہوئی. اس میں دجال کی آمد ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، اس میں یاجوج ماجوج کا آنا ہے، اس میں دھواں نکل، وہ چیزیں ابھی کوئی نہیں آئی. اس لیے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچانک آ جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، یا ابھی ہزاروں سال اور بھی باقی. یہ اللہ ہی کو صرف پتہ ہے. گڈ کوشچن. یہ کہتی ہے سفر کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سفر کے مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں بتائی گئی. بعض لوگ وہم کرتے ہیں کہ اس مہینے میں بدشگونیاں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں انسان کو مصیبت آتی ہے اور پریشانیاں آتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر کی کوئی حقیقت نہیں، کہ اس سے کسی نحوست کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے سفر کے آنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور کوئی خاص کام بتایا نہیں گیا، جیسے ہمیں رمضان میں بتایا گیا کہ روزے رکھو، ذوالحج کے 10 دنوں کا اجر بتایا گیا، محرم میں روزہ بتایا گیا. تو سفر میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہمیں بتائی گئی. جی بیٹا. یہ کہتی ہیں کہ ہمارے والدین کہتے ہیں کہ آدمی سے بات کرنا گناہ ہے. کیا ماموں چچا سے بات کرنا گناہ ہے؟ نہیں بیٹے، 2 طرح کے مرد ہوتے ہیں، ایک محرم ہوتے ہیں اور ایک غیر محرم ہوتے ہیں. جو محرم ہوتے ہیں
ان سے بات کرنا گناہ نہیں ہے. نامحرم سے بھی ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے لیکن ہنسی مذاق اور دوستی نہیں کی جا سکتی, وہ گناہ ہے. آپ سفر کی بات کر رہی تھی, یہ ایک چھوٹا سا پیمفلٹ ہے, سفر کا مہینہ اور بدشگونی. اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس مہینے کی حقیقت کیا ہے. جو بھی پڑھنا چاہے وہ بعد میں لے سکتا ہے. اسی طرح جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ پورے قرآن مجید کا ایک دفعہ ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے. اگر آپ کو پڑھ کے سمجھ نہیں آتا تو میں نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی ہلکی پھلکی تفسیر اس میں فہم القرآن میں کی ہوئی ہے. اگر یہ سی ڈی آپ کے پاس ہے اور آپ اسے گاڑی میں اور گھر میں سنتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک دفعہ پورے قرآن پاک کے ہلکی پھلکی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے, اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے. جی بیٹے زور سے بولیں. ان کا سوال ہے کہ کیا عورت کو پردہ کرنا چاہیے؟ جی ہاں, قرآن مجید میں سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے پردے کے احکامات دیے ہیں. یہ صورتیں آپ پڑھ لیجئے. سورۃ النور میں تو الگ میں نے کیسٹ بھی بنائی ہوئی ہے اور ایک لیکچر ہے میرا, پردہ ہم پردہ کیوں کریں, تو اگر وہ کیسٹ موجود ہے تو وہ بھی آپ سن لیجئے. جی بیٹا آپ. وعلیکم السلام. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, نماز پڑھتے وقت دل میں آنے والے خیالات کا کیا کریں, ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ نماز پڑھتے وقت اگر ہمارے ذہن میں خیالات آئے ادھر ادھر کے تو کیا کرنے چاہیے؟ ہمیں فوکس کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے. جو طریقہ مجھے بہت فائدہ دیتا ہے وہ ہے جب میں پڑھتی ہوں تو مثلا الحمدللہ رب العالمین, تو جب اس کا ترجمہ مجھے آتا ہے تو میں سوچتی ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب میں اس سپیڈ سے پڑھتی ہوں تو الحمدللہ مجھے میرے دھیان کم ادھر ادھر جاتا ہے, کیونکہ اس میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتی ہوں اور سمجھ سمجھ کے پڑھ رہی ہوتی ہوں. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم, جلدی 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 تو پھر خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, پھر سمجھ نہیں آتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خشوع و خضوع سے پڑھیں تو اس کو سلو پڑھیے. ٹھیک ہے جی بیٹے آپ سوال کیجیے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں کہ دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہے. اوکے, یہ ایک کیسٹ ہے نماز میں خشوع کیسے. اس میں نے بہت سی ٹپس دی ہوئی ہیں کہ آپ کس طریقے سے نماز کو اچھا بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح جس کو نماز پڑھنے نہیں آتی یا اس میں کوئی ابھی بڑے ہو گئے اور شرم آتی ہے کسی سے سیکھنے میں, تو آئیے نماز سیکھیے, میں اس کو بار بار سننے سے سیکھ سکتے ہیں. شکریہ. I want to know ویلنٹائن ڈے کی کیا حیثیت ہے, کیا ہم یہ منا سکتے ہیں جبکہ ہم مسلمان ہیں؟ بعض بچے ویلنٹائن مناتے ہیں یا ویلنٹائن کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, تو اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے. اس پیکج میں اردو انگلش کی سی ڈی بھی موجود ہے, وہ آپ سن سکتے ہیں. تھینک یو. جی آپ بتائیے. یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منگل کا دن کسی کے لیے بھاری ہوتا ہے. ایسا اسلام میں کوئی دن بھی کسی کے لیے بھاری نہیں ہے. یہ جو پیمفلٹ ہے نا بدشگونی والا, اس میں یہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی بدشگونی کے بارے میں کہ کوئی دن برا ہے یا کوئی انسان یا کوئی چیز یا کوئی جگہ. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو اچھے یا برے ہوتے ہیں, جن کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے اچھے یا برے دنوں کی شکل میں. جی کیا ہم گناہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا یہ ہو جاتے ہیں؟ اپنی مرضی سے. مثلا آپ اس کرسی سے یہاں تک آئیں تو اپنی مرضی سے آئی ہیں نا, تو بالکل اسی طرح اگر یہاں سے آپ گھر جانے کے بجائے کسی ایسی جگہ جائیں جہاں امی نے منع کیا ہے تو وہ گناہ ہو جائے گا. تو آپ کی اپنی چوائس تھی نا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, تو گناہ اپنی چوائس سے انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کرنے میں مجبور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں برا لکھا ہے. جی وعلیکم السلام. یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اب پہ کالا جادو ہو گیا ہے اور ہم سے کام نہیں ہوتا یا کچھ, تو جادو کی حقیقت پر بھی ایک کیسٹ موجود ہے, جادو حقیقت اور علاج. اگر ہے ایسا کچھ تو علاج بھی اس میں لکھا ہوا کہ کیا کریں پھر. جی آپ وعلیکم السلام. ان کا سوال یہ ہے کہ اکثر ویران جگہوں میں کسی چیز کا بسیرا ہو جاتا ہے, تو اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں جاتے ہوئے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لینا چاہیے, تو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. یہ کتاب ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اس کے اندر ایسی دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کو ڈر لگے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ موجود ہے CD جادو حقیقت اور علاج. I would like to know کہ ہم فیشن کر سکتے ہیں.
کوئی بھی فیشن ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا ہو. جس چیزوں سے اللہ نے روکا وہ نہ کریں, باقی سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایک کیسٹ ہے غصہ جانے دو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے, کیونکہ اب آپ کی چھٹی کا وقت ہو گیا. مجھے بچیوں کے سوال بہت ہی اچھے لگے, اور اللہ کرے کہ آپ لوگ بہت محنت سے پڑھیں اور زندگی میں کچھ بنے اور اپنے ماں باپ اور استادوں کا نام روشن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.